السلام علیکم نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیب الکریم الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کرے بآواز مدد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے تقریریں بھی سن لی، نعت بھی سن لیا ہے، بس صلاۃ و سلام باقی ہے۔ مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ حافظ اللہ صاحب لوگ نعت شریف سنتے ہیں اور داد بہت دیتے ہیں اور شاید کوئی ایک مصرع سمجھ میں آتا ہے، حقیقت یہ ہے، ورنہ سمجھتے نہیں یہ لوگ، بس وہ شعر پڑھنے پہ اس کے شاعر کے کلام پہ اس کے کلام کو نہیں سمجھتے، اس کی آواز پہ صرف جاتے ہیں اور بہرحال اس کو سننا اور اس پہ سبحان اللہ کرنا ثواب ہے۔ مگر درود پاک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ درود پاک تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں ہے نا، کتنے لوگ ہیں کہ یہ بتائیے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جسے ان کو یاد نہیں یا شرماتے ہوتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلت آیا ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، جو اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود پڑھتا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اچھا، بعض عبادتیں ایسی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر اس کو دکھاوے کے طور پر کیا جائے تو ایسی عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے، مگر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر درود پاک دکھاوے کے غرض سے بھی پڑھا جائے تب بھی اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا درود پاک پڑھنا چاہیے اور کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ درود پاک اگر کثرت سے پڑھا جائے تو جو ہے موذی مرض بھی جو ہے دور ہو جاتا ہے، اگر شفا کی نیت سے اس کو پڑھا جائے تو موذی مرض بھی ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں آپ کو بیان کروں کہ ایک شخص ہے، انسان ہے، رات کی تاریکی میں جاتا ہے، جانے کے بعد جب کچھ دور پر جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے چلی جاتی ہے۔ انسانی تقاضا ہے، آپ رات کی تاریکی میں چلیے، کچھ دور جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی چیز پیچھے آ رہی ہے، مگر جب انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، انسان چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکان پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک انسان رات کی تاریکی میں جاتا ہے، جانے کے بعد جب کچھ دور پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اس نے مڑ کر کے دیکھا تو ایک عجیب الخلقت شے، خوفناک چیز اس کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تو انسانی تقاضا کہ جب انسان کسی خوفناک ڈراؤنی چیز کو دیکھے گا بھاگے گا، وہ بھاگتا ہے اور جتنی تیز بھاگتا ہے عجیب الخلقت شے بھی اتنی ہی تیز اس کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ جاتے جاتے جب تھک جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اذا انسان تعالی لسانہ کسن نور مغلوب یسور القلب، جب انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے ہاری ہوئی بلی کتے پر حملہ کر لیتی ہے، وہ رک جاتا ہے، تو سمجھ جاتا ہے کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، وہ رک جاتا ہے اور اس نے کہتا ہے کہ اے عجیب الخلقت شے، میں نے تجھ کو کبھی دیکھا نہیں، میرے باپ دادا نے کبھی تیرا ذکر نہیں کیا ہے، میرے باپ دادا نے کبھی بتایا نہیں کہ انہوں نے کسی جائیداد کو ہڑپا ہو، اے عجیب الخلقت تو میرے پیچھے کیوں چلی آ رہی ہے، تو میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا انسان میں تیرے اعمال بد برے اعمال۔ آج مسلمان کے معاشرے میں اٹھا کے دیکھیے، مسلمان اولادیں پیدا کرنے میں بہت ماہر ہیں مگر پرورش صحیح نہیں کرتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اکثریت کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے، میں بہار کے پورے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے جوئے خانے کے اڈے پہ جائیے مسلمان ملے گا، شراب خانوں میں جائیے مسلمان ملے گا، جتنی برائیاں ہیں مسلمان ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کے
دامن کو مضبوطی سے پکڑا نہیں ہے. ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے اعمال و کردار افعال اس طریقے کے نہیں ہے کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شریعت مطہرہ کو دامن کو مضبوطی سے پکڑا نہیں ہے. ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارا اعمال ہمارا کردار ایسا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال صرف کہنے کے لیے مسلمان ہے مگر اس کے اندر ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے, اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے. لہٰذا آج اسی کی دین ہے کہ آج غیر حکومتیں غیر قومیں آج ہم مسلمانوں پر غالب یہ ہے نہیں. آج دیکھیے ایک مسلمان ہو اگر ایک غیر ہو اور 100 مسلم ہو تو خائف ہوتا ہے, ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے ایمان کو جو ہے چھوڑ دیا ہے, ایمان کو پکڑا نہیں ہے, ایمان کو اپنے دل میں مضبوطی سے بسایا نہیں ہے. میں بتاؤں آپ دیکھیے حضرت خالد بن ولید کو دیکھیے, جب کفار جب یہودیوں نے کہا تھا خالد بن ولید ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے, ہماری قوم آپ سے لڑائی نہیں کرے گی, صرف آپ اپنی قوم کو لے کر کے قلعے کو پار کر دیں گے, یہی کہا تھا نا. تو ساتھیوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید آپ ان پادریوں پر بھروسہ کر رہے ہیں, آپ ان کفار پر بھروسہ کر رہے ہیں, آپ یہ دغا کر جائیں گے, آپ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا نہیں, اے میرے ساتھیوں سنو, صرف ہم لوگوں کو قلعے کو پار کرنا ہے. ان کی نیت فطور ہوگا, یہ اپنے حسین لڑکیوں کو سجا کر کے رکھیں گے تاکہ جب ہماری نگاہیں ان حسین لڑکیوں پر پڑیں گی تو ہمارے ایمان متزلزل ہو جائیں گے, ہمارے ایمان ٹگمگا جائیں گے اور یہ ہم پر غالب ہو جائیں گے. اے میرے سپاہیوں, ہم لوگ کو اپنی نگاہ نیچے کر کے قلعے کو پار کر جانا ہے. جب حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کر کے قلعے کو پار کر کے گئے ہیں تو ان پادریوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید جب تم لوگوں کا یہ عالم ہے اس محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. کیوں؟ وہ ایمان مضبوط تھا, اس لیے خالد بن ولید کے سامنے ان پادریوں نے گھٹنا ٹیک دیا تھا. لہٰذا آج ہمارے کیا ہے, آج ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں, ہم برائیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ اگر کہیں غیر اسلامی کام ہو رہا زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے, اگر کسی جگہ پہ کوئی فنکشن ہو رہا, کوئی دعوت دے رہا, ہم بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس کے محفل میں شریک ہوتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش ہو جائے کہ فلاں مکھیا فلاں صاحب جا کر کے اس کے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں. لوگ دیکھیں گے میری تعریف کریں گے, نہیں ایسا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ اگر اسلام کی کوئی بات ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو, دین میں جو ہے دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. اور جو تم غیر کے پہ حصہ لیتے ہو اس کا انجام جانتے ہو کیا ہوگا, صرف دنیا میں تمہاری جو ہے نام نمود ہوگا مگر قبر میں جانے کے بعد اس کا انجام جو ہوگا وہ علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. علماء بتائیں گے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا. وہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا, وہاں کوئی جو ہے زر و جواہرات کام نہیں آئیں گے, وہاں کوئی بچانے والا بیوی بچہ کام نہیں آئے گا, ماں باپ نہیں کام آئیں گے, صرف اعمال حسنہ کام آئیں گے, صرف تمہارے نیک عمل کام آئیں گے. لہٰذا وہ جو ہے کہتا ہے کہ اے انسان, اے عجیب الخلقت, تو میرے پیچھے کیوں پڑی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں, تو برائیوں کی طرف جاتا تھا تو میں پروان چڑھتا تھا. اس نے کہا اچھا ایک چیز بتاؤ, تم بڑی جو ہے بڑے جو ہے ٹھاٹ دلی کہہ رہے ہو کہ میں میرے برے اعمال ہو, تو میں زمانے سے برائی کرتا چلا رہا ہوں, کبھی تم نے میرے ساتھ نہیں دیا, کبھی میرے سامنے تم میرے نہیں آئے ہو, آج ایک بارگی کیوں آئے ہو. اس نے کہا اے انسان, جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بارگی نہیں چلتا ہے بلکہ جو ہے کچھ دنوں پر بستر رہتا ہے, اس کے بعد گھٹتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, گرتا پڑتا رہتا ہے. ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب جوان ہوتا ہے تو باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا ہے. اے انسان, آج تو نے برائیوں کو اس حد تک اپنی بڑھا دیا ہے کہ آج میں تیری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, جب اتنا تم کو معلوم ہے تو تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ چھٹکارا پا کے کیا کرو گے. اس نے بات صحیح کہی تھی, اس نے عجیب الخلقت نے جو بات کہی تھی صحیح کہی تھی کہ اگر میں چلی جاؤں گی اس سے دور تو دوسری عجیب الخلقت سے جنم لے گی. لہٰذا اس نے کہا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں اپنے قدم کو برائی کی طرف نہ بڑھاؤں گا. تو اس نے جانتے ہو کیا کہا تھا کہ اپنے نبی پر درود پڑھ, میں تم سے دور ہوں. تو بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرات تقریریں آپ نے بہت سنی، میں مقرر نہیں ہوں، تھوڑا بہت میں جو بول لیتا ہوں یہ علماء کی دین ہے، ان لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے کچھ بولنا مجھ کو آگے ہے، ورنہ میں بول نہیں پاتا ہوں۔ اور یہ علماء میرے سے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اکثرا خواب میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ قبر انور سے باہر تشریف لائیے، احمد رضا ظاہری نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لوگ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت نے ایسا کہا، اور قبر انور شک ہو گئی سرکار باہر تشریف لائے۔ حالانکہ ایک چیز میں بتاؤں، قبر ظاہر اعلیٰ حضرت نے زیارت نہیں کی تھی، چونکہ وہ معاملہ ہی اعلیٰ حضرت کی وہ کیفیت دوسری تھی، چونکہ اگر قبر انور سے سرکار باہر آ جائے گے تو قیامت حاضر ہو جائے گی، مگر اعلیٰ حضرت کا عشق تھا، اعلیٰ حضرت کی محبت تھی کہ یا رسول اللہ احمد رضا ظاہری نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ایک کیفیت ہوئی جس کو ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں مراقبہ کہتے ہیں، کشف کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی قبر انور شک ہو گئی ہے اور سرکار دو عالم قبر انور سے باہر تشریف لا گئے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی عشق تو تھا۔ آج کیا ہے، آج ہم لوگ پریشان ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو جو ہے جتنے اوجھا سوکھا سب کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ میں جا رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ حج میں جا رہے ہیں اور جہاز غرق ہونے والا ہے، جتنے حجاج ہیں سب پریشان ہیں، اعلیٰ حضرت بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں عشق بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا اللہ کے رسول سے عشق کیسا تھا یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو جا رہے آپ کی والدہ نے کہا احمد رضا تم بڑے سکون اور اطمینان سے، جہاز غرق ہونے والا ڈوبنے والا ہے، تو جانے آج کا ہم لوگ ہوتے کیا کہتے ہیں جلدی جتنی جو ہے جیکٹ وغیرہ پہن کے کودنے والا انتظام میں کر لو، مگر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ امی جان اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم دعا پڑھ لی ہے وہ جہاز غرق نہیں ہو سکتا۔ اے امی جان احمد رضا نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے، لہذا جہاز غرق نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عشق ہے۔ اور میں بتاؤں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے تو تمام کفار نے کہا تھا کہ ہم محمد عربی کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ جب تک ہمارے بدن میں خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا محمد عربی کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا تھا کہ عثمان ابن عفان تم مکہ چلے جاؤ، تمہارے اچھے تعلق ہے تجارت کی بنیاد پر، تو ان سے کہہ دو کہ میرے نبی جو ہے آئیں گے عمرہ کریں گے واپس چلیں گے، ہمارا مقصد تلوار چلانا یا جنگ کرنا نہیں ہے۔ تو جانے کفار قریش نے کیا کہا تھا کہ عثمان ابن عفان تمہارے ہم سے اچھے تعلق، اس تعلق کی بنیاد پر ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو مگر تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو جانے آج کا مسلمان ہوتا تو جانے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہیں اس سے بڑا جگہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے مکہ معظمہ افضل ہے، مگر اللہ کے حضرت عثمان کا عقیدہ پوچھیے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کفار قریش عمر جو عثمان ابن عفان بغیر محمد رسول اللہ کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور حضرت عمر نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو آپ فرماتے ہیں اے حجر اسود، عمر ابن خطاب تجھ کو اس لیے نہیں چنتا ہے کہ حجر اسود ہے یا خانہ کعبہ میں نسب ہے بلکہ رسول اللہ کے لمحہ مولا کر گئے، اس لیے عمر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا یقیناً ہونی چاہیے۔ اور میں بتاؤں جب اس عروہ بن مسعود نامی شخص کو کفار قریش نے بھیجا تھا کہ عروہ بن مسعود تم چلے جاؤ اور اگر تم محمد عربی سے جنگ کرنے کے لیے کہو گے تو ہم جنگ کر لیں گے، اگر تم صلح کرنے کے لیے کہو گے تو ہم صلح کر لیں گے۔ تو عروہ بن مسعود آتا ہے اور آنے کے بعد جب اپنی قوم میں واپس جاتا ہے تو اپنی قوم سے کہتا ہے واللہ انی جئتک قیصرا وقیصرا والنجاشیا واللہ انی رأیت ما رأیت کما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ یہ میری قوم کے لوگوں سنو، میں نے محمد عربی کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، شاہ ایران کسریٰ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور میں نے بہت سے بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ واللہ انہ لا یبلغ بساقا ولا یتنخم نخاما الا تلقوا بعکفین۔ یہ میری قوم کے لوگوں سنو، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی قوم، ان کے صحابہ جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو اپنے برتنوں کی لائن لگا دیتے ہیں، جب ان کے نبی تھوکتے ہیں تو اپنے ہاتھ کے ہتھیلیوں پہ لیتے ہیں اور کہتا ہے کہ تقالوا یقتلون علیہ، لگتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں جنگ کر لیں گے۔ اے میری قوم کے لوگوں سنو، جو قوم اپنے نبی کے وضو کے غسالے کو زمین پر نہ گرنے دے، جو اپنے نبی کے جو تھوک کو زمین پر نہ گرنے دے، وہ اپنی قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دے گی؟ لہٰذا اے میری قوم کے لوگوں محمد عربی سے جنگ مت کرنا، صلح کر لو۔
لہٰذا یہ عشق رسول ہے. آج ہم لوگ کا کیا ہے؟ ہم لوگ کہ جو ہے جب میں جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں جب اللہ کے رسول شب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو جب جہاں پر سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل جب وہاں پر رک جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے حضرت شیخ عبد القادر نے اپنے کندھے مبارک پر لگایا تھا. اس وقت جو ہے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا اے پروردگار یہ کون ہے؟ ارشاد باری ہوتا ہے یہ تمہاری نسل پاک میں سے ہوگا, اس کا عبد القادر نام ہوگا, اس کا قدم اس کی گردن پر ہے اور اس کا قدم تمام اولیاء کا گردن پر ہوگا. وہ غوث پاک ہے. اور صبح قیامت تک حضرت امام مہدی کے ظہور ہونے تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر اگر کوئی فائز رہے گا وہ غوث پاک کی ذات رہے گی. جب امام مہدی جو ہے اس دنیا میں آگے وہ غوثیت کا مقام امام مہدی کو عطا کیا جائے گا. تو حضرت غوث پاک نے جو اپنی زندگی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزاری ہے. آپ کا کوئی ایسا کردار کوئی ایسی روایت میں کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کبھی آپ نے شریعت کے خلاف کوئی قدم رکھا ہو؟ اور آپ کو یہ جوانی کا عالم ہے, آپ کے بچپنے کا عالم کیا ہے کہ ایک عورت آپ کے جو ہے آپ کے دادا کے والد کے پاس غالباً جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے, جو ہے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے. اتنا کہنا تھا. آپ آنکھ بند کرتے ہیں, آنکھ بند کرنے کے بعد آپ نے دیکھا لوح محفوظ پڑھا. لوح محفوظ پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے بہن تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے, تو واپس چلی جا. وہ روتی ہی واپس جاتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بہن تو کیوں رو رہی ہے, کیوں روتی ہوئی جا رہی ہے؟ کہا کہ تمہارے والد کے پاس آئی تھی, اولاد کے لیے آئی تھی. انہوں نے کہا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جا کر کے کہو کہ اگر اولاد ہی میری قسمت میں اگر نہیں ہوتی آپ کے پاس کیوں آتی, آپ دے دیجئے. اتنا کہنا تھا, 2-3 مرتبہ آپ نے بھیجا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے جب نہیں ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ کے والد نے کہا کہ جو ہے لگتا ہے کہ عبد القادر بھیج رہے ہیں تم کو, عبد القادر نے تم کو بھیجا ہے. اتنا کہنا تھا. آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے ان کی جو ہے قسمت میں اولاد نہیں ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ابو جان اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو میں عبد القادر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہوں. اور انہوں نے اپنے نکاح نبوت ولایت سے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو بدل دیا ہے. اور علماء کا بیان ہے, علماء فرماتے ہیں کہ شبہ قضائے مبرم ٹلتی ہے, مگر صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ قضائے مبرم بھی ٹال دیا کرتی ہے. مگر یہ ہر اولیاء کا اختیار کل نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کا ہے جس میں حضرت عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے, جن کو یہ مقام و مقام مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اگر جو ہوتا ہے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو بدل دے. لہذا اے میرے بھائی بس تقریر ختم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہم علماء لوگوں کام سمجھانا ہے. اب آپ کو کھول کے تو پلا نہیں سکتے. نہ وہ دور رہ گیا ہے کہ اولیاء اکرام سینہ سے سینہ ملا کے عطا کر دیتے تھے, تب وہ سب تو بات رہ نہیں گئی ہے. آپ اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزاریے. دیکھیے دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. میں ایک واقعہ بتاؤں. حضرت عبد القدوس گنگوہی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ یاد آ گیا. بہت پائے کے بزرگ کے سلسلے چشتیہ کے. آپ ایک گاؤں میں جاتے اور جانے کے بعد وہاں پر ایک سادھو تھا, تو اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ قبر کھودواتا تھا اور اس میں دفن ہو جاتا تھا. اور دفن ہونے کے بعد جب اس کی قبر کو ایک ہفتے بعد کھولا جاتا تھا تو ایک قطرے کی شکل ہو جاتا تھا. تو اس نے حضرت عبد القدوس گنگوہی سے کہا کہ یہ کمال کیا آپ کے اندر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی چیز ہے, یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کھودی گئی, آپ اس میں دفن ہو جاتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد قبر کھودی جاتی ہے, آپ بھی قطرے کی شکل ہو جاتے ہیں. تو اس سادھو نے کہا اے عبد القدوس گنگوہی, ہمارا اور آپ کا معاملہ ایک ہی ہے, ہم دونوں ایک ہی مقام کے مرتبے کے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے سادھو سن, تو غلط سوچ رہا ہے. تیرا جو ہے مرتبہ مقام کچھ اور ہے, میرا مرتبہ مقام کچھ اور ہے. کیونکہ تیرے جو پسینہ جو قطرہ تیرا ہے اس سے کفر کی بدبو آ رہی ہے, اور جو میرا پسینہ ہے جو میرا قطرہ ہے اس سے جو ہے دین کی خوشبو آتی ہے. لہٰذا ہم اور تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت غوث غریب نواز کی بارگاہ میں ایک سادھو آیا اور اس نے بڑا مشاہدے والا سادھو تھا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے کشف سے دیکھا ہے آپ کے دل میں ایک کالا دھبا ہے, اس کو اگر آپ دھل دیجیے
دیجیے گا، اس روئے زمین پر آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہ جائے تو وہ دبا دھل سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے چاہنے سے کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ سادھو میرا قلب آئینہ ہے اور تم میرے آئینے میں اپنے کفر کو دیکھ رہا ہے، تو کلمہ پڑھ لے یہ کفر دور ہو۔ لہذا جو ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے شریعت مطہرہ کے دامن پر عمل کریں، اس کی دامن کو